يحبكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات. قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی غرر آیات میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. واقعاً اگر یہ آیت فقط سورہ مائدہ ہی نہیں بلکہ کل قرآن سے نکال دی جائے تو روح قرآن ختم ہو جاتا ہے. یہ غرر آیات، یہ آیات محکمات کے درجے میں آتی ہیں. اگر ان آیات کو نکال دیا جائے تو قرآن ہم تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہے وہ پیغام ہم تک نہیں پہنچ پاتا. یاد رکھیے کہ ہم معمولی لوگ غیر معمولی حادثے، شخصیت اور واقعے کے منتظر ہوتے ہیں. جو غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں وہ معمولی واقعے، حادثے اور شخصیت سے درس عبرت لے لیتے ہیں، مگر جو معمولی لوگ ہوتے ہیں وہ غیر معمولی واقعے سے بھی متوجہ نہیں ہوتے. پروردگار عالم نے دیکھا کہ جب یہ انسان 11 مہینے معمول کے مطابق گزار رہا ہے تو اس کے لیے ماہ رمضان کو غیر معمولی بنا کے پیش کیا. اور جب دیکھا کہ یہ 20 دن بھی اس کو معمول کے مطابق گزار رہا ہے تو اس میں بھی 3 راتوں کو غیر معمولی کر کے پیش کیا تاکہ ہم جیسے معمولی لوگ اس غیر معمولی دن و رات سے غیر معمولی نتیجہ لے سکیں. یہ جو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز غیر معمولی نہیں ہوتی، یعنی غیر معمولی ہوتی ہے مگر عام جو معمولی افراد ہوتے ہیں اسے معمولی سمجھتے ہیں. جناب یوسف کا وجود کتنا قیمتی تھا، غیر معمولی تھا، مگر معمولی لوگوں نے اسے بازار مصر میں لا کر بکنے کے برابر کر دیا. حضرت یوسف کا وجود غیر معمولی تھا مگر جو معمولی افراد ہوتے ہیں وہ غیر معمولی ذات، واقع اور حادثے کو بھی معمولی بنا دیتے ہیں. یہی وجہ ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آپ کا مجھے معلوم ہے، احساس ہے. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے اسی وجہ سے ہم معمولی لوگوں کے لیے بہت ساری غیر معمولی شخصیات اور غیر معمولی واقعات کو ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہم مطلوب نتیجے تک پہنچ سکیں. امام علی کا کیا جملہ ہے، امام رضا کا کیا جملہ ہے، ٹائم نے بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا کہ جو دنیا میں معمولی چیزیں ہیں وہ حقیقت میں معمولی نہیں ہے، تم ان کی عادتوں کی وجہ سے اسے معمولی سمجھ رہے ہو. ورنہ مولا فرماتے ہیں دنیا میں عبرتیں بہت ہیں، عبرتیں لینے والے بہت کم ہیں. یہ کہاں سے عبرتیں لیتے ہیں؟ کہا انہی معمولی واقعات سے، انہی معمولی شب و لیل اور لیل و نہار اور دن و رات سے لیتے ہیں. یہ دن و رات کو اور شخصیات کو غیر معمولی، جو کہ واقع میں غیر معمولی ہوتی ہیں، انہیں پروردگار عالم ان کی غیر معمولیت کو ہمارے سامنے کھول کر کیوں پیش کرتا ہے تاکہ ہم معمولی لوگ اس سے وہ نتیجہ لے سکیں. ورنہ غیر معمولی جو افراد ہوتے ہیں وہ تو معمولی چیز سے بھی وہ نتیجہ لے لیتے ہیں جو انہیں لینا چاہیے. توجہ فرمائیے گا، رسول خدا کی ذات غیر معمولی ذات ہے مگر ہر ایک وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا. اس غیر معمولی ذات کو زیادہ کشف کروانے کے لیے اللہ نے رسول خدا کو معجزے دیے. اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنی غیر معمولی ذات ہیں کہ رسول خدا نے جب آ کر یہ جملہ کہا، توجہ میری طرف کیجیے گا، اگر آنے والوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر تو مجھ پہ ظلم ہو جائے گا، ویسے ہی ظلم ہو چکا ہے. توجہ فرمائیے کیا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھیے کہ جب رسول خدا نے کہا کہ میں نبی ہوں تو معجزے کا مطالبہ نہیں کیا. کیوں؟
اس لیے کہ وہ غیر معمولی ذات ہے. اسے پتا ہے معجزے کا مطالبہ معمولی لوگ کرتے ہیں، غیر معمولی لوگ. اگر معجزے کا مطالبہ کرتی تو اوروں اور خدیجہ میں کیا فرق ہو جاتا؟ اگر آپ توجہ فرمائیں، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جو مرد ایمان نہ لے کر آئے، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی، اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے حضرت خدیجہ کی فضیلت مال اور کثرت اموال میں نہیں، یہ عقل بالغانہ میں فضیلت ہے کہ جہاں مرد معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لا رہے تھے، آپ نے قول رسول پہ ایمان لے کر آئے. یہ معمولی لوگوں کے لیے غیر معمولی معاملات بنائے جاتے ہیں. یہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین کے لیے اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ بتایا جائے کہ تمہارے درمیان ایک غیر معمولی ذات رہتی ہے جسے علی ابن ابی طالب. اس غیر معمولی ذات کے لیے ایک غیر معمولی واقعہ نمودار کیا جا رہا ہے. یہاں پر علی کی ولایت منصبی کا اعلان نہیں ہو رہا، یہاں ولایت علی کے رتبے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ولایت رتبی کی بات ہو رہی ہے، ولایت منصبی کی بات نہیں ہو رہی. اگر ولایت منصبی کی بات ہو، دو جملوں میں دور چار کے طور پر، نتیجے کے طور پر آپ کو یہاں پر توجہ دلاؤں. یاد رکھیے ولایت منصبی کا تعلق معاشرے کے نظم و ضبط سے ہوتا ہے، اصلاح انسان سازی کے ساتھ ہوتا ہے، اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور جو ولایت رتبی کا تعلق ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے معنوی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے رفع اعلیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اپنے وجود معنوی کے ساتھ ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں کہ اللہ علی کے معنوی مقام کو بیان کرنا چاہتا ہے، علی کے منصبی مقام کو نہیں. کیوں؟ اس لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل خود آیت میں موجود ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی منصب آیا ہے وہاں پر اللہ نے خود کو شامل نہیں کیا. قرآن مجید میں جہاں جہاں منصب ہے، کتنے منصب آئے؟ 4-5 منصب تو آئے. خلافت آپ کے سامنے آئی، رسالت آپ کے سامنے آئی، نبوت آپ کے سامنے آئی، امامت آپ کے سامنے آئی. کیا کبھی اللہ نے یہ کہا میں نبی ہوں؟ کہہ ہی نہیں سکتا. یہ ولایت منصبی ہے. کیا کبھی اللہ نے کہا میں رسول ہوں؟ نہیں کہہ سکتے، ولایت منصبی ہے. کیا کبھی اللہ نے کہا میں امام ہوں؟ حضرت ابراہیم کو کہا انی جاعلک للناس اماما، وہاں پر حضرت داؤد کو کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، وہاں پر حضرت آدم کو کہہ رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ منصبوں کی بات ہو رہی ہے، مگر جب رتبے میں بات آئے گی تو علی کو اپنے ساتھ رکھ کر دنیا والوں کو بتائیں گے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. یہاں پر علی کی ولایت منصب